معزز صحافی حضرات، حکومتی نمائندگان اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ تمام شرکاء کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں تعارف کرنا چاہوں گا کہ جس ایسوسیشن کی بات ابھی ہم کرنے والے ہیں اس کا نام پٹاپا ہے، اس سے وہ بنتا ہے PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکسیس پرووائڈر ایسوسیشن۔ یہ ایسوسیشن جو PTA سے لائسنسڈ آپریٹرز ہیں، بڑے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، ان کی یہ ایسوسیشن ہے۔ اور اس میں کوئی بھی جو ایسی کمپنی شامل نہیں ہے جو PTA سے لائسنسڈ نہ ہو۔ سب لوگ جسے کہتے ہیں جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ کنٹری وائڈ واحد ایسوسیشن ہے جو ٹیلی کام آپریٹرز کو ڈیل کرتی ہے یا ان کے لیے لیزون پرووائڈ کرتی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ ٹیلی کام آپریٹرز۔ تو ابھی جو اس میں ہے، ہم لوگ آج جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ تو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ہماری جو پنجاب حکومت ہے، ہم پنجاب حکومت بالخصوص محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے وی این کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا جو وزیر اعظم کا بھی اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بھی جو وی این ہے ڈیجیٹل پاکستان کا، اور اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور اسی وی این کے اوپر یہ جو کمپنیز پاکستان میں آپ کو جو پرومیننٹ آپریٹرز نظر آتے ہیں، وہ سارے اسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ ڈیجیٹل پاکستان بن جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام تیزی سے جاری ساری ہے۔ اور ہم لوگ تو پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ اگر میں غلط نہ ہوں تو ربع صدی 25 سال سے یہ ساری کمپنیز اسی مشن پہ ہیں، اور اس میں کافی سکسیزفلی چل بھی رہی ہیں۔ اور آج پاکستان میں جو ٹیلی کام کا جو سٹینڈرڈ ہے یا جو یوزرز ہیں یا نمبر آف یوزرز جو ہیں، وہ دنیا کے کسی اور ملک کی سے کم نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے ڈیجیٹل پاکستان کا جو خواب ہے، اس کو شرمندہ تعبیر انشاءاللہ ہم سب مل کے کریں گے۔ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا ایک سلوگن ہے اسمارٹ فون فار آل۔ وہ بھی ہماری جو اسمارٹ فونز ہیں وہ بھی یہی انڈسٹری جو ہے اس کا بیک اینڈ یہی انڈسٹری ہے۔ تو ہم یہ جو وزیر اعلیٰ کا پروگرام ہے اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور جس خوبصورت شہر کی وہ تمنا کر رہی ہیں اس میں ہم ان کا بھرپور ساتھ دینے پہ مکمل طور پر تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہماری اب جو درخواست ہے اس مسئلے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ یہ ہے کہ پچھلے چند ایک روز سے ایک دم سے ہی جو ٹیلی کام کیبلز ہیں جو کھمبوں کے اوپر ہیں، لیسکو کے کھمبوں کے اوپر ہیں، ان کو کاٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس کے لیے نہ تو کوئی نوٹس جاری کیا گیا اور نہ ہی کوئی وارننگ دی گئی کسی بھی لیول پہ، اور ایک دم سے سب تاروں کو کاٹ دیا گیا۔ جبکہ ہمارے جو جتنے بھی ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کے درمیان اور لیسکو کے درمیان ایک باقاعدہ معاہدہ موجود ہے، جس کے تحت انہوں نے ایک پر پول جو ہے ایک سرٹن چارجز رکھے ہوئے ہیں جو کہ پے بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو بلوں میں ایڈ ہو کے ان کمپنیز کے بلوں میں ایڈ ہو کے آتے ہیں، اور ان کو باقاعدگی سے وہ کمپنیز پے بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپرووڈ بائی لیسکو ہیں وہ جو چارجز ہیں۔ اور اس کا جو ہے منسٹری جو ہمارا ایک 2015 میں ایک پالیسی بنی تھی منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام میں، مرکزی فیڈرل گورنمنٹ میں، اس پالیسی کے بھی عین مطابق سارے کام ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کمپنیز ہیں، یہ جو سب سے جو ٹاپ لیول کمپنیز ہیں، یہ ساری اس پالیسی کے انڈر ہی کام کر رہی ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس پالیسی کو اوبے کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، جو کیبنٹ سے بھی منظور شدہ ہے، تو گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کو جو پالیسی ہے اس کے مطابق چلے۔ پالیسی کے مطابق جس کی امینڈمنٹ 2020 میں بھی آئی، اس کے مطابق گورنمنٹ کا جو فرائض میں ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ٹرینچز بنائے،
اور ان ٹرینچز میں وہ ہمیں کمپنیز کو آفر کرے یا ہم اس کو رینٹ پہ لے لیں یا اس کو ہم بائی کر لیں اور اس کے اندر وہ کیبلز چلیں. اور جو ایریل کیبلز ہیں جو ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی وہ بالکل انٹائرلی مکمل طور پہ ختم کر دی جائیں, اس کا ہم بھی اتنی فیور میں نہیں ہیں. لیکن کیونکہ حکومت نے اس کو اپنا جو پارٹ تھا اس کو نہیں نبھایا, اور باوجود کہ اس بات کو اب تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا, 2015 سے 2025 آ گیا, لیکن حکومت نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا, اور جو ٹرنچز جس پالیسی میں ذکر ہے وہ ہمیں نہیں بنا کے دی گئی. اب یہ اس میں رائٹ آف وے کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. رائٹ آف وے کا مسئلہ اگر ہم اس کو ذکر کریں, رائٹ آف وے ہوتا ہے کہ اجازت نامہ کہ ایک جگہ سے ٹیلی کام کی تار آپ نے گزارنی ہے تو اس کا حکومتی اجازت نامے کو ہم رائٹ آف وے کہتے ہیں. اب سی ڈی اے میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ مرکز میں تو اس کو رائٹ آف وے کو فری کر دیا گیا, لیکن جو صوبوں میں تینوں صوبوں میں اس کو انہوں نے اس کو امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں کی, جبکہ ریلوے اور این ایچ اے وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس کو اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر دیا اور وہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کو صوبے کے لیول کے اوپر صوبہ پنجاب میں ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ یہ اس کو فوری طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو, اور رائٹ آف وے جب اگر مل جاتا ہے تو آدھا پارٹ گورنمنٹ پے کرے, آدھا ہم کریں گے. اس میں ملینز بلینز کا خرچہ اٹھتا ہے, اور یہاں پر لاہور شہر میں اس کا ٹرائل ہم کر بھی چکے ہوئے ہیں. ایم عالم روڈ ہے اور جی او آر ہے, اس میں بڑا کامیاب تجربہ ہوا, اور وہاں پر ایریل کیبلز ختم ہو گئی بالکل. تو اگر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فوری طور پر رائٹ آف وے جو ہے اس کو ویو آف کریں. یہ گورنمنٹ کا پارٹ ہو جائے گا, اور ہمارا پارٹ یہ ہو جائے گا کہ ہماری جو کیبلز اوور ہیڈ چل رہی ہیں وہ بھی لاس میں جائیں گی, وہ بھی ہمارا شیئر ہوگا. اور اس کے بعد نئی کیبلز جو انڈر گراؤنڈ گورنمنٹ ہمیں رائٹ آف وے میں جو ہم ٹرینچ اگر ہم تو خود بھی بنانے پہ تیار ہیں, اگر وہ ہمیں اجازت نامہ فری میں ملتا ہے تو وہ بھی خرچہ ہمارے اوپر آئے گا. یہ جو کمپنیز ہیں اس میں ہمیں وہ جو کیبلز ڈالنی ہوں گی نئی اور پائپ ڈالنے ہوں گے وہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کاسٹ کہاں چلی گئی, تو وہ بھی بلینز کا خرچہ ہے. اگر لاہور شہری کی صرف ہم بات کریں وہ بھی چھوٹا خرچہ نہیں. تو کمپنیز اپنا پارٹ پلے کریں گی, گورنمنٹ اپنا پارٹ پلے کریں, رائٹ آف وے فری کرے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور ہمارا لیسکو سے اور ایل ڈی اے سے اور پی ایچ اے وغیرہ سے جسے کہتے ہیں ہم بالکل بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی پیشگی نوٹیفیکیشن اطلاع کے نوٹس کے یہ جو تاریں کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا, اس کو فوری طور پر بند کیا جائے. اس کے اوپر ہماری بھی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. تو کیونکہ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے, 3.8 بلین کی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے, 20,000 کے قریب اے ٹی ایمز ہیں, بے شمار ہسپتال ہیں, بے شمار سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, اور سرکاری دفاتر ہیں, پرائیویٹ دفاتر ہیں, اسکول کالجز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور بہت سارے گھریلو صارفین ہیں. جب کیبل کٹتی ہے تو وہ سارے کے سارے بری طرح افیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہاسپٹل اگر کٹ جاتا ہے, کیونکہ اب ٹیلی فون بھی انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں, ٹیلی فون بھی ہم ہی لوگ چلا رہے ہیں. پہلے ایک ٹیلی فون کمپنی چلایا کرتی تھی, اب ٹیلی فون بھی انٹرنیٹ کے اوپر چلتے ہیں. تو ان کے جو رابطے یا کمیونیکیشن ہے وہ ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے. اور آپ اگر ہاسپٹلس کی کمیونیکیشن ہی ختم ہوتی ہے, صرف ایک مثال ہی لے لیں تو کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں نہ رابطہ ہونے کی وجہ سے. تو میری یہ حکومت پنجاب سے درخواست ہے کہ اس کو لیسکو کو فوری طور پر اس بات سے روکا جائے, اور ورنہ ہمیں شاید اس پریس کانفرنس کی بھی ضرورت نہ پڑتی. اور امیجیٹلی یہ سلسلہ اب دوبارہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. دوسرے شہروں میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا ہے کہ جی قصور میں, شیخوپورہ میں اور فیصل آباد وغیرہ میں بھی یہ شیخوپورہ میں یہ سلسلہ وہاں بھی کیبل کاٹنے کا جاری ساری ہے. تو اس سے نقصان تو پاکستان کی اکانومی کو ہی ہوگا نا, ہمیں تو جو ہوگا سو ہوگا, ہمارا بھی بلینز کا نقصان ہے, یہ نہیں کہ تھوڑا نقصان ہے. اکومولیٹیو نقصان دیکھیں تو کمپنیوں کا ملینز میں بھی نہیں ہوتا, یہ نقصان کافی بڑا ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوری طور پر یہ جو سلسلہ کیبل کٹنگ کا اس کو ہم رکوائیں, اور لیسکو کو ہم لیسکو چیف سے ہماری
درخواست ہے، بلکہ احتجاجاً درخواست ہے کہ اس سلسلے کو فوری طور پہ وہ روکیں۔ اور جو انہوں نے 400% کا اضافہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کو انڈسٹری بالکل بھی نہیں مانی، اور نہ ہی ہم نے اس بات پہ آنا ہے۔ اگر آپ نے بڑھانا ہے، اگر بزنس کی زبان میں ہی دیکھیں تو ایک چیز کی پرائس جو ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے، 3 گنا ہو سکتی ہے، 4 گنا ہو سکتی ہے، 400 گنا نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی ناجائز قسم کا جو اضافہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں لیسکو سے، کہ لیسکو یہ قدم بالکل بھی نہ اٹھائے، اور نہ ہی اس کو کسی نے ماننا ہے۔ اور اس کے بعد ادروائز عدالتوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم اس کو لیگلی اس کو ہینڈل کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہمارا، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ لیسکو کو اور جو باقی ادارے کیبل کٹنگ میں مصروف ہیں ان کو یہ بات سمجھانا کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بھرپور نقصان دہ ہے، اور اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہونا، اس کا حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا ہمیں تو نقصان ہے ہی ہے۔ تو اس میں جو ہے اور ایک جو سجیشن وہ ہے کہ حکومت اور جو پٹاپا ہے ایسوسیشن جو ہے، ہماری ایسوسیشن جو ہے، اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں حکومتی نمائندے بھی ہوں اور پٹاپا کے نمائندے بھی ہوں، وہ آپس میں مل بیٹھیں اور اس کی کوئی جو پراپر راستہ ہے اس کو نکالیں۔ ہمارے پاس بہت ساری سجیشنز ہیں، لیکن اگر حکومتی تو نہیں، لیسکو اور پی ایچ اے اور ایل ڈی اے وغیرہ جو بھی کیبل کٹنگ میں مصروف ہیں، ان کو اگر ہمارے ساتھ وہ مل بیٹھتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کوئی پازیٹیو راستہ نکالیں گے۔ انڈر گراؤنڈ ٹرینچز بنیں گی، کیبل ساری ایریل انڈر گراؤنڈ چلی جائیں گی، اور سارا شہر یقیناً صاف ہو جائے گا۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایک مضبوط اور ڈیجیٹل پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں، اور جو ہمارے وزیر اعظم کا خواب ہے، جو ہماری بڑی انرجیٹک اور وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا جو خواب ہے بیوٹیفیکیشن آف لاہور والا، وہ شرمندہ تعبیر ہو، اور ہم اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ایک سوال لیسکو یہ کہتی ہے کہ ہم جو لٹکتی تاریں ہیں یا جو بے ہنگم چیز کی وجہ سے ہمارے کام میں رکاوٹ ہے، ان تاروں کو کاٹا جاتا ہے، جس کو کیونکہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تھی، وہ جو کسی اور کیبل یا نیٹ ورک کی ہیں، ان جو خراب فالتو تاریں ان کو باقاعدہ کاٹا جائے گا خود آپ بھی، اور دوسری تاروں کی لفٹنگ کی جائے گی جو ابھی تک آپ نے نہیں کی، اس وجہ سے انہوں نے جو تاریں ہیں وہ کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس پر ذرا جی، اس میں آپ بتاؤں، ہم نے اس میں مرحلہ وار حکومت کے جو آپ کے لیے بتائی ہوئی جو سڑکیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر رہے، جو حکومت کی بتائی ہوئی جو سڑکیں ہیں اس پہ باقاعدہ ان کیبلز کو اکٹھا کر کے ٹائی کیا، اسے ہم بنچنگ کہتے ہیں۔ تو لیکن اس بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لیسکو نے اس مرتبہ ان کو بھی کاٹا ہے، اور ٹیلی کام کی کسی قسم کی کیبل کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، باوجود کہ وہ بڑا نائسلی بنڈلڈ تھی وہ کیبلز، اور وہ بالکل بھی بری بھی نہیں لگ رہی تھی، اور انہوں نے الٹیمیٹلی انڈر گراؤنڈ بھی چلا ہی جانا ہے، جب وہ ٹرینچز بن جائیں گی تو وہ بھی انڈر گراؤنڈ چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے وہ بھی کاٹ دی جو کہ انہوں نے معاہدے کی بہت سخت خلاف ورزی کی ہے۔ ہم اس پہ بھی احتجاج کرتے ہیں۔ یہ جو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ہے، اس کی اسی پالیسی کا میں پھر ریفرنس دوں گا، اٹس ویری مچ دیئر، اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو ہم اس کی کاپی بھی پرووائڈ کر دیں گے، جو کہ کیبنٹ سے بھی اپرووڈ ہے۔ اس کے مطابق پر پول چارجز سے 10 روپے، تو 10 روپے ہم پے کر رہے تھے، اور ساری جو کمپنیز ہیں ریلیجیسلی اس کو پے کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے اعلان کیا جی ہم اس کو 50 روپے ایک پول کے لیں گے۔ 10 کے 20 تو ہو سکتے ہیں، لیکن 10 کے 50 جو ہے وہ تو آپ خود بھی سمجھدار ہیں، اگر اتنا زیادتی، اتنا اضافہ تو کسی صورت میں بھی نہیں، یہ بھی ہمارے اس پہ بھی احتجاج ہے۔ سر ایک معصومانہ سے سوال ہے۔ جی جی۔
ट्रांसमिशन लाइनें हैं मेन वो है वक्फ लाइन, जो सब लाइनें हैं वो डेस्को की, फेस्को की, डिस्को की। पाकिस्तान का आइन कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उसको सिटी गवर्नमेंट नहीं टच कर सकती। ये केबल प्रोवाइड करना अगर आप अपने रिसोर्सेज से करें तो आपको $1 ट्रिलियन खर्चा होगा ना, उसकी कमाई आप रेगुलर ले रहे हैं सिंस लास्ट 55 ईयर्स। क्या आपने कोई ऐसा रोड मैप उनको सबमिट किया कि हम अपने बोर्ड निकालेंगे, लगाएंगे? देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था टेलीफोन डिपार्टमेंट पीडीसीएल, तब वो यूटिलाइज करने की इजाजत थी, दोनों फेडरल गवर्नमेंट के थे। अब पीडीसीएल भी प्राइवेट है, इसलिए उन्होंने उनकी भी तारे जंपर काट के फेंक दी। रीजन मैं खुद इसका एक विक्टिम हूँ कि तार लटक रही है, रात में 2 बजे आया हूँ और मेरे गले पे हुक्का है। तो आप मुझे बताएं कि ये केबल ऑपरेटर, आपने आगे सब लाइन दी हुई है, जैसे मैं अगर फर्ज करें पागल के पास रहता हूँ तो मेरे घर जो केबल चलती है वो चलती है शादरे से, या तो आप इसके यूनिट छोटे करें, एक प्लानिंग तो देना सिटी को जी। हर जगह ये वायर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। जब ये वायर के ऊपर लगता है ना बिजली का तार, तो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक भी चलते हैं और उसके साथ हादसा भी होते हैं। ये मासूमाना सा सवाल है, इस पर एक्सप्लेन करें। इसका मैं मासूमाना जवाब ही दूंगा कि जो हमारी वायर होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई मेटल नहीं होती, बल्कि एक शीशे का ये शीशा होता है। ये जो अंदर शीशे की एक वायर है, समझ लें। ऑप्टिकल केबल हर जगह नहीं है, हर जगह अब वो ज़माना गया। अब अभी देखें, वो जो केबल आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो आमतौर पे केबल टीवी चैनल जो चलाते हैं ना, ये हम बात करें, वी आर टेलीकॉम ऑपरेटर, प्रॉपर बड़ी कंपनियां हैं, ये छोटी कंपनियां नहीं हैं, इसमें कोई भी छोटी जो ऑप्टिकल ये कोई भी कॉपर केबल जो लास्ट माइल या किसी भी कोर नेटवर्क पे नहीं इस्तेमाल करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और अगर इसके साथ पावर की कोई लाइन टच कर जाए तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाँ, वो उससे आपसे इत्तेफाक करते हैं। अगर वो लटकी है, ढीली है, आपकी गर्दन से अटकी है, फिर वो वाकई वो हैजर्डस हो सकती है। लेकिन वो भी बहुत सारी इलीगल ऑपरेटर्स की कंपनी हैं जो प्रॉपर हैंगिंग वायर को नहीं करते। अभी एक इलाके का, ठीक है, फिर वो आपस में इंटरलिंक करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं। आखिर में क्या होता है कि फ्लां केबल ऑपरेटर के दफ्तर में फायरिंग हुई, 3 बंदे मार दिए। देखें, इस पे जो है ना, इसका जवाब ये है कि अगर एक सड़क हमने बड़ी मरतबा एक्सरसाइज करके देख लिया है कि एक सड़क है जिसके ऊपर से फ़र्ज़ करें 10 तारें गुजर रही हैं, 10 तारों में से 2 तारें, तो ये जो कंपनीज यहाँ बैठी हैं, बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जिनके आप मोस्टली आप कस्टमर भी हैं, मोबाइल फ़ोन भी आप उन्हीं कंपनियों को यूज़ करते हैं, इनकी जो केबल्स हैं वो जो हैं वो कतन भी इस तरह नहीं लगाई जाती जैसे आप फरमा रहे हैं। ज़्यादातर तो ज़्यादा अंडरग्राउंड ही हैं, बहुत कम एरियल केबल्स हैं जो ये कंपनियां डालती हैं। और नहीं, मुझे ज़रा बात मुकम्मल कर लेने ना। उसमें जो बाकी की 8 कंपनी है ना, वो इलीगल ऑपरेटर्स हैं जिनको कंट्रोल करना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के फ़राइज़ में शामिल है कि वो उनको देखें कि वो क्यों इलीगल काम करें। उनका 2 तरह का नुकसान है, वो क्रॉस बाउंड्री कम्युनिकेशन कर रही हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, तो क्रॉस बाउंड्री कम्युनिकेशन हो रही है। अब उस पर क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट रिस्क नहीं है? डेफिनेटली है। अब 8 तारें गुजर रही हैं, 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स की हैं और 8 केबल जो हैं इलीगल ऑपरेटर्स की। इलीगल ऑपरेटर्स को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। उसके अंदर से मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मैसेज इंडिया नहीं जा सकता और वॉइस नहीं कर सकता, इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। बहरहाल देख लें, ये तो हुकूमत का काम है कि उनको कंट्रोल करे जो इलीगल काम।
یہ ساری کمپنیاں اصول قانون کے مطابق چلتی ہیں. اور کوئی سوال؟ ہاں جی، اور کوئی کوشچن ہے کسی کا تو بتائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، تھینک یو، شکریہ جی.